جی کے ویب ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں زبیر قریشی اور آج کے اہم موضوعات ہیں۔ غیر ملکی سفارتکاروں کا وفد پہنچا جموں، لیفٹیننٹ گورنر سے کی ملاقات۔ وزیر اعظم نریندر مودی غیر ملکی سفیروں کو کشمیر بھیج کر مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی شکل دے رہے ہیں، جی اے میر۔ مرکز اگر جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال نہیں کرتی تو میں ان سے بھیک نہیں مانگوں گی، محبوبہ مفتی۔ اوڑی آتش زدگی واقعہ، بیٹے اور بیوی کی موت کے بعد اب زخمی شہری بھی چل بسا، مرنے والوں کی کل تعداد 4۔ اور ضلع کلگام میں فارم مشینری میلہ، 50% سبسڈی پر زرعی آلات۔ اردو خبروں کا یہ بلیٹن گریٹر کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب موضوعات کی تفصیل۔ جموں کشمیر کے دو روزہ دورے پر آئے 24 ممالک سے تعلق رکھنے والے سفارتکاروں کا اعلیٰ سطحی وفد آج سری نگر سے روانہ ہو کر سرمائی دارالحکومت جموں پہنچا۔ وفد نے آج اپنے جموں کے دورے کے دوران جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے راج بھون میں ملاقات کی۔ اس سے قبل وفد کے اراکین نے جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی تھی۔ دریں جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر غلام احمد میر نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سمیت مرکزی سرکار کی طرف سے جموں کشمیر میں ریاست کی بحالی کے بارے میں مبہم بیان جاری کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جب تک بی جے پی کی سرکار ہے تب تک جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال ہو پائے گی۔ غیر ملکی سفارتکاروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے خیرت جتائی کہ کیوں وزیر اعظم نریندر مودی غیر ملکی سفیروں کو کشمیر بھیج کر مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی شکل دے رہے ہیں۔ ڈیلیگیشن اس طرح کی آتی جاتی ہیں، ہمارا کوئی سیدھا اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کا ریٹرن کیا ہے۔ ایک طرف مودی صاحب کوئی اور بولے، کوئی اور ان ایشوز کو اٹھائے، کہتے ہیں انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آج تیسری بار وہ 30 لوگوں کی ڈیلیگیشن لا کر اپنے ہی ملک کے اندر وہ ڈیلیگیشن یو پی کیوں نہیں بھیج رہا ہے، جہاں ہتیائیں ہو رہی ہے، جہاں عورتوں کا دن دہاڑے قتل ہو رہا ہے، وہ دوسرے گجرات میں کیوں نہیں بھیج رہا ہے، وہ جموں کشمیر ہی کیوں یہ بھیج رہا ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ وہ خود ہی کشمیر کے گراؤنڈ سچویشن کو انٹرنیشنلائز کر رہا ہے اور دوسروں پر الزام دیتا ہے۔ تو اس میں زمینی سطح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر اپنے پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرینز کو آل پارٹی ڈیلیگیشن آتی، 2-5 دن یہاں پر وہ نوجوانوں سے بات کرتے، کسانوں سے بات کرتے، ٹریڈر سے بات کرتے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل کے آتا۔ وہ اپنے دیش کے لوگ ہوتے، اپنے پارلیمنٹ میں بولتے۔ تو فارن ڈیلیگیٹس کا آنا اور یہ کہاں بولیں، کیا بولیں، وہ کس کو پتہ ہے، اور ملے کون ان سے؟ وہی جو سرکار نے اپنے خیر خواہ تیار کیے ہوئے تھے، انہی کو بلایا۔ کسی پولیٹیکل پارٹی کو آفیشلی نہیں انوائٹ کیا، اور کانگریس کو تو بالکل ہی نہیں۔ اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں ٹیلی ویژنوں پر کہ یہاں پر کانگریس، نیشنل، پی ڈی پی سب پارٹیز کے لوگ تھے، کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے سرپنچ کے لیول پر لوگ اٹھائے تھے، بی ڈی سی لیول پر لوگ اٹھائے تھے، جو ان کی اپنی واہواہی کرتے ہیں ان کو اٹھائے تھے۔ وہ اپنے ووٹر الگ الگ پارٹی کے ہو سکتے ہیں، بٹ ایز ڈیزگنیٹڈ پارٹی ڈیلیگیشن کوئی بھی ہماری طرف سے نہیں تھی۔ اس لیے وہ جو گمراہ کن سٹیٹمنٹ کل آئے ہیں، میں اس کو کنڈم کرتا ہوں۔ کہا اپروپریٹ ٹائم پر، اگر آپ نے مائنیوٹلی سنا ہوگا، اس نے کہا 70 سال ہمیں لگے اس سٹیٹ کو توڑنے میں اور 370 ہٹانے میں، تھوڑا دھیرج رکھو، یہی لفظ اس نے کیا۔ وہ دھیرج کا معنی کیا ہے کہ ہم نے اگر 70 سال اس کے لیے لڑا تو کم سے کم 27 سال تو آپ ویٹ کرو۔ تو میرا ماننا ہے جب تک بھاجپا کی سرکار دلی میں ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ سٹیٹ ریسٹور کریں۔ 370-35 کی تو دور کی بات ہے، چونکہ وہ سپریم کورٹ معاملہ گیا ہوا ہے۔ ہم امید ضرور رکھیں گے سپریم کورٹ اس میں کوئی صحیح فیصلہ دے سکتی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی کھوئی ہوئی شناخت کی بحالی کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور اگر مرکز جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال نہیں کرنا چاہتی تو وہ ان کے سامنے بھیک نہیں مانگیں گے۔ یاد رہے کہ کپواڑہ کے بعد اب محبوبہ مفتی ضلع بارہمولہ میں ہیں۔ دیکھیے، جموں کشمیر جب اس ملک کے ساتھ ملا تو ایک تاج کی حیثیت سے ملا۔ یہ کسی عام اسٹیٹ کی طرح نہیں ہے، ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، یہاں الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ زبانیں بولتے ہیں، چاہے لداخ ہے، چاہے جموں ہے، چاہے کشمیر ہے۔ تو یہاں تشخص بحال ہونا چاہیے، ہماری آئیڈینٹی بحال ہونی چاہیے۔ باقی اسٹیٹ ہوڈ وہ دے نہ دے، اس کے لیے تو کوئی منتیں ان کی نہیں کر رہے۔
رامبن اور کشتواڑ ضلعی کونسلوں کے چیئرپرسنوں کا انتخاب نیشنل کانفرنس کے امیدواروں نے جیت لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کانفرنس کی امیدوار پوجا دیوی نے کشتواڑ کونسل پر چیئرپرسن کے عہدے کے لیے جیت حاصل کی، جبکہ نائب چیئرمین کا عہدہ کانگریس امیدوار سائمہ لون کے کھاتے میں گیا۔ ادھر رامبن ضلعی کونسل کے چیئرپرسن کا عہدہ شمشاد بیگم نے جیت لیا، جبکہ اس کونسل کے نائب چیئرپرسن کا عہدہ آزاد امیدوار رابعہ بیگ کے خصے میں آیا۔ قابل ذکر ہے کہ رامبن کے 3 آزاد امیدواروں نے گزشتہ روز نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ گزشتہ شب آتش زدگی کی ایک واردات میں ٹٹو گراؤنڈ سری نگر میں سشستر سیما بل کی کم سے کم 7 بیرکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایس ایس بی کی 10ویں بٹالین کی ایک بیرک سے گزشتہ شب 3 بجے آگ نمودار ہوئی، جس نے کم از کم 7 بیرکوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ تاہم اس واقعے میں کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ شمالی ضلع بارہمولہ کے اڑی میں آتش زدگی کے واقعہ میں زخمی شہری آج زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ 2 روز قبل مذکورہ شہری کی زخمی بیوی اور اس سے قبل بیٹے نے بھی دم توڑ دیا تھا۔ اب اس واقعہ میں مرنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 7 فروری کو اڑی کے سلطان نکڑی علاقے میں آگ کی ایک واردات کے دوران ایک ہی گھر کے 5 افراد جھلس کر زخمی ہوئے تھے۔ پی ایچ ای محکمہ کے کام کاج اور ملازمین کو سری نگر میونسپل کارپوریشن میں ضم کرنے کے خلاف محکمہ کے ملازمین نالاں ہیں۔ ان کے بقول حکومت کو یہ حکم نامہ واپس لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس ضمن میں واٹر ورکرز کوارڈینیشن کمیٹی نے 18 فروری کو واٹر ورکس ڈویژن ایکسچینج روڈ سری نگر میں دوپہر 1 بجے پرامن احتجاج بھی طے کیا ہے۔ سرکار نے جو 74 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے حوالے سے ایک آرڈر ایشو کیا ہے، ہم 74 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن سرکار نے جس طریقے سے محکمہ پی ایچ ای کے جو سری نگر ڈسٹرکٹس کے اندر جو سٹاف ہے، سینکشن اسٹرنگتھ ہے، انسٹالیشنز ہے، ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، واٹر سپلائی اسکیمز ہے، ان کو مرج کیا ہے ایس ایم سی میں، اور ڈسٹرکٹس میں جو ٹاؤنز کے اندر ہمارے ملازمین آ رہے ہیں، وہاں کا ان کا انفراسٹرکچر یو ایل بی کے تحت، اربن لوکل باڈیز کمیٹیز کے تحت مدغم کیا ہے، ضم کیا ہے ان کے اندر، اور آنے والے دنوں میں پنچایت کے تحت رورل ایریاز کو ضم کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن سرکار سے ہماری اپیل ہے، جیسے یو ای ڈی میں ہوا، پی ڈبلیو ڈی میں ہوا، ان کو پیورلی آن ڈیپوٹیشن بیس وہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ ہم وہی چاہتے ہیں، ہم اس آرڈر میں نظر ثانی چاہتے ہیں۔ اگر سرکار ایسا نہیں کرتی ہے تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، پی ایچ ای کے تمام ملازمین کے جو نمائندے ہیں وہ بیٹھیں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ ضلع کلگام میں کاشتکاری سے وابستہ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے منی سیکریٹریٹ میں محکمہ ہارٹی کلچر کی جانب سے فارم مشینری میلے کا انعقاد ہوا، جس میں متعدد ڈیلروں اور خوردہ فروشوں نیز زرعی آلات کی نمائش کے لیے اسٹال قائم کیے ہیں۔ ڈیپٹی کمشنر کلگام شوکت اعجاز بٹ کے مطابق میلے میں زرعی آلات 50% سبسڈی پر کاشتکاروں کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ فارم کسان میلہ جو یہاں ہے، فارم مشینری میلہ، یہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارے سینٹرل کلیکشن اسکیم جو ہے MIDH ہے، اور ادر اسکیم جو ڈیوٹی کیپیکس ہے، تو اس میں ہم فارم مشینری جو ہے آل ڈیلرز ایک ہی امبریلا میں آتے ہیں، تو لوگ چوائس کرتے ہیں کون سے مشینری، تھریشر کون سا لینا ہے، ٹریکٹر لینا ہے، ویڈر لینا ہے، آپ کا IP سیٹ ہے، واٹر موٹر ہے، یہ لوگوں کے لیے یہاں اویلیبل رکھتے ہیں، اور لوگ خود ہی چوائس کر کے جس کو جو لینا ہوگا اس کے لیے، اس کے بعد اس کے سبسڈی اس کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے آپ کو پراپر ویریفیکیشن۔ فورسز نے ڈسٹرکٹ ریاسی کے مہور کے مکھی در جنگلات سے بھاری تعداد میں گولہ بارود اور اسلحہ برآمد کیا ہے۔ آرمی ترجمان کے مطابق ضلع ریاسی کے پیر پنجال رینج سے اسلحہ اور جنگی سٹورز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ برآمد ہوا ہے۔ جموں پولیس نے آج جنگجوؤں کے ایک اعانت کار کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ SSP پونچھ کے مطابق کویت سے واپسی کے دوران ایئرپورٹ سے عسکریت پسند تنظیموں سے مبینہ تعلقات کے الزام میں ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مذکورہ نوجوان کا تعلق مینڈر پونچھ سے بتایا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 13 دسمبر کو ایک انکاؤنٹر ہوا تھا پوشانہ میں، پولیس اسٹیشن سرون کوٹ کی یوریڈکشن میں آتا ہے، اور جب ہم انکاؤنٹر کے بعد جب اس کی تفتیش کی گئی، انویسٹیگیشن کی گئی، تو اس کے لنکس جو تھے وہ پیچھے جڑتے گئے،
और इसी लिंक्स के बेसिस पे हमने बालाकोट सेक्टर में और फिर जो नक्का मजाड़ी है वहाँ से जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वो इन्फिल्ट्रेशन करवाई थी, उनको पकड़ा और हमारे पास 5-6 लोग जो हैं वो इसमें हमने गिरफ़्तार किए हैं। और जब उनकी इंटरोगेशन की गई, जब उनसे क्वेश्चनिंग की गई, तो उसमें एक नाम जो था वो बड़ा प्रोमिनेंटली फिगर हुआ, वो था शेर अली का, जो कि कुवैत में काम कर रहा था। और जितनी भी ये एक्टिविटी थी, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन करवाने की थी या फिर हथियार और गोला बारूद यहाँ लाने की थी या ड्रग्स की थी, ये शेर अली वहाँ कुवैत में बैठ कर के पाक हैंडलर्स जो हैं उनके इशारों पर यहाँ के जो ओजी लुलू नेटवर्क जो है उसको रिवाइव करना चाहता था। और इसी के सिलसिले में जब हमें ये पता चला कि ये इस समय कुवैत में है, तो हमने इसकी जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करना शुरू किया। और जब ये कल जम्मू एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो हमारी टीम जो है, जिसमें SDPO मेंढर ज़हीर और उनके साथ जो उनके लड़के थे, उन्होंने वहाँ उसको गिरफ़्तार किया और अभी ये पुलिस स्टेशन मेंढर में रखा गया है। और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम लोग कर रहे हैं और फर्दर जो इसकी क्वेश्चनिंग होगी उसी से पता चल पाएगा कि आगे इसके और क्या प्लान थे और किस तरह के मंसूबे लेकर के ये चल रहा था। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।